اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ درد کی ابتدا کہوں یا ضبط کی انتہا کہوں، جو کچھ کہوں تو کیا کہوں، جو کچھ نہ کہوں تو کیا کروں۔ بہت کم وقت میں بڑی تحقیقات دیتی چلی جائے۔ پیرزادہ قاسم صاحب صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، ماہر تعلیم ہیں۔ پروفیسر اے حلیم صاحب کی قیام گاہ پر مولانا عبد الحمد بدایونی، سید حسین امام صاحب اور یہ خادم لیاری کے لیے ایک مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی قائم کی، اور اس کا موٹو یہ رکھا، اور جو آج بھی ہر سنڈے کو جنگ میں آپ دیکھتے ہیں اقرا مانسری ٹیچرز ٹریننگ سینٹر، اس میں لکھا ہوتا ہے 1956 سے ہمارا مشن تعلیم ذریعہ خدمت ہے، تجارت نہیں۔ ہمارے 13 سکول نیشنلائزڈ ہوئے، 20,000 بچے پڑھتے تھے۔ ساری پرنسپلز کہیں جی ہمارا کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کو فریسکو سے مٹھائی کے ڈبے آئیں گے، اس لیے کہ ہم تو چندے لے لے کر چلاتے ہیں، یہ تو حکومت کا فرض ہے۔ جو بچے اور بچیاں آج نام حاصل کر رہے ہیں، نظریہ پاکستان، رانا اشفاق رسول صاحب، 1914-16 میں مولانا محمد علی جوہر لندن کے، تو انہوں نے قائد اعظم کو آل انڈیا مسلم لیگ کا ممبر بنایا۔ 1945 میں جب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی ممبر سازی جاری تھی، تو ایک کیمپ میں حمید نظامی صاحب اور عبدالستار خان نیازی بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ چیز نوائے وقت میں چھپ چکی۔ تو میں نے جو بیعت حاصل کی یا ممبرشپ حاصل کی، وہ حمید نظامی صاحب سے کی۔ پھر جب ہماری ڈیوٹی واگا سے کراچی لگی، تو ایم ایس ایف کے لڑکوں کو یہاں مولوی مسافر خانے میں کمرے دیے گئے، اور ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس کے ساتھ ہی اس وقت عیدگاہ میدان، عیدگاہ یہیں بڑی عید پڑھی جاتی تھی، اور مولانا درس نے پڑھائی، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور ہم نے بھی ان کی گاڑی کو مشکل سے ہاتھ لگایا، اور یہ ہاتھ میں چومتا رہتا ہوں کہ یہ قائد اعظم کی ہے۔ اب مختصر نظریہ پاکستان لاہور میں تھا، غلام حیدر وائن کے ہاں قیام تھا۔ انہوں نے کہا صبح علامہ اقبال کے مزار پہ جانا ہے۔ انہوں نے مجید نظامی صاحب سے رابطہ کیا وقت، تاکہ وہ اسی وقت پہنچے جب پہنچے۔ خیر، علامہ اقبال کے مزار پر فاتحہ ہو گئی۔ نظریہ پاکستان پر بڑی کتابیں لکھی گئی، اور اس خاکسار نے بھی تحریک، ابھی میں 5-6 سال سے جو غائب ہوں، اس کا پروفیسر صاحب ایک راز ہے۔ میں نے 30 کتابوں کا ایک سیٹ جو تحریک پاکستان کے قائدین پر تھا، جا کر نظامی صاحب کو دیا۔ انہوں نے کہا مشرف کا دور تھا، اور میں نے ساری مسلم لیگوں کو کہا کہ بھائی اب مجھ سے تقریریں نہ کراؤ، تحریر کا کام بڑا مشکل ہے۔ وہاں قائد اعظم یونیورسٹی نے 150 سالہ جنگ آزادی پر ایک پروگرام بنایا، اور اس خاکسار کو صدارت کی، اور وہاں 150 پی ایچ ڈی ساری یونیورسٹیوں کے ہیں۔ وہاں ایک کتاب میرے سامنے آئی، لال بہادر کی لکھی ہوئی، بنارس یونیورسٹی نے اس کو پی ایچ ڈی دی آل انڈیا مسلم لیگ پر۔ وہ کتاب زیر بحث آئی، سر سید سے لے کر قائد اعظم تک اتنا ٹویسٹ کیا گیا تاریخ کو اور آل انڈیا مسلم لیگ کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ الحمدللہ 5 سال ہو گئے ہیں، 30 چیپٹر 1300 صفحے کے مکمل ہو چکے ہیں، اور اس کے لیے مجھے انڈیا کی لائبریریوں سے بھی استفادہ حاصل کرنا پڑا، لیاقت مجھے اس کے لیے لڑکانے بھی جانا پڑا،
مجھے اس کے لیے پشاور بھی جانا پڑا، لاہور کی یونٹ، جہاں جہاں سے بھی آل انڈیا مسلم لیگ کا مواد تھا. اور وہ ایک ایسی ڈاکومنٹ میں اپنی زندگی میں دے کر جانا چاہتا ہوں کہ جو نظریہ پاکستان کو بیس آل انڈیا مسلم. اب نظریہ پاکستان کے لیے یہ ایک بات، رانا اشفاق یہ ہمارے آزاد صاحب ہیں، ان کا ہمارا ایک چکر چلتا ہے. ان کی بھی کمپنی کا نام ہے آزاد لا ایسوسیٹس، اور میری کمپنی کا نام بھی آزاد لا ایسوسیٹس. کبھی میری ڈاک ان کے یہاں چلی جاتی ہے، کبھی ان کی ڈاک میرے یہاں جاتی ہے، لیکن وہ پرائیویٹ ڈاک نہیں ہوتی. تو جب فاتحہ پڑھ لی علامہ اقبال کے مزار پر، تو میں نے دیکھا کہ یہ قائد اعظم کی یہ جو تختی ہے علامہ اقبال کی، پہ جو سیسا تھا وہ نکل گیا. تو بال پین سے میں نے دیکھا آپ کو اس شعر کے بعد اب نظریہ پاکستان پر کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ میں نے لکھا، فارسی میں لکھا ہوا ہے، اور جس شخص نے بھی وہ سلیکٹ کر کے وہ کپلٹ لکھا ہے میں اس کو خراج عقیدت. وہاں لکھا ہوا ہے، نے افغانے و نے ترک و تتاریم چمن زادیم و یک شاخ ساریم تمیز رنگ و بو بر ما حرام است کی ما پرورده یک نوبهاریم. اردو میں لکھا علامہ کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. اور کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان کیے. ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا ایک انگریز آیا لاہور، اس نے شہروں میں جب سانگلہ ہل دیکھا تو اس نے کہا کہ آئی ول اسٹے دیئر فار 3 days، میں وہاں 3 دن رہوں گا. اس کو پتہ ہی نہیں تھا میں سانگلہ ہل دیکھ چکا ہوں. وہاں ایک راک ہے، ایک چٹان ہے، وہ اسٹیشن سے اترا پھر واپس چلا گیا. یہ جس کے صاحبزادے ہیں ان کو بڑا شوق تھا کیمیا گری کا، ساری عمر گزار دی کہ پیتل سے سونا بناؤ. کس طرح بناؤ؟ وہ اپنی بیوی کا زیور بھی بیچتے رہے، لیکن وہ سونا تو نہ بنا سکے. لیکن انہوں نے حمید نظامی کو کندن ضرور بنا دیا، کندن ضرور بنا. بہت باتیں کہی جا سکتی ہیں تعلیم کے حوالے سے. ہمارے سعید خاور صاحب نے کراچی کی اور ہمارے بم بنانے والے ان کی تقریب کی بات کی. حضور 35 سال پہلے ترپاٹی اور کرنل بی لونگر کو سندھ میں اتنا بجٹ دیا جاتا تھا جتنا ہماری آئی ایس آئی اور ملٹری اور حکومت سندھ کے پاس نہیں. انہوں نے جو لٹریچر تقسیم کیا اس میں کتاب تھی مس کراچی، وہ کتاب سندھی میں تھی، سندھ سنگ سبا بمبے کی چھپی ہوئی تھی، سپانسرڈ بائی رشیا. وہ کتاب میں نے تکبیر کے ایڈیٹر کو دی کہ اس کو آپ پڑھیں. 10 سال پہلے اسی پریس کلب میں، اصل میں ہم امریکہ کی باتیں کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ پیچھے ایک زنجری ہے. جب تک آپ کی اپروچ زنجری تک نہیں ہوتی، جتنا بھی کھیل پاکستان میں کیا جا رہا ہے یہ زائنسٹ انٹرنیشنل جیوری ہے. زائنسٹ انٹرنیشنل جیوری نے مشورہ دیا تھا امریکہ کو کہ کراچی پر قبضہ کرو. اگر وہ کہتے تھے مس کراچی میں کہ اگر پاکستان کو ختم کرنا ہے تو کراچی کو ختم کرو. وہی بات زائنسٹ انٹرنیشنل جیوری نے امریکہ کو کہی کہ تم نے اتنی فوجیں عرب میں لگا رکھی ہیں، ضرورت نہیں ہے کسی طرح کراچی پر. اور ابھی لندن میں ایک انگریز نے رپورٹ تیار کی ہے کراچی پر، ریسرچ پیپر آیا ہے میرے پاس موجود ہے. وہ کہتا ہے کراچی میں جتنے بھی فسادات شیعہ سنی مہاجر پنجابی پٹھان ہو رہے ہیں یہ امریکن سی آئی اے کر رہی ہے اور اس نے ایجنٹ خریدے ہوئے. اور اب آخری بات، اب اتنے بڑے بڑے دانشور پیدا ہو گئے ہیں، وہ قائد اعظم کو بھی تسلیم نہیں کرتے، علامہ اقبال کو بھی تسلیم نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں قائد اعظم کے عقیدے پر بھی بات ہونی شروع ہو گئی ہے. اس دن 23 دسمبر کو میں نے وکلا سے یہاں خطاب کیا، وہاں یہ بحث ہو رہی تھی قائد اعظم شیعہ تھے یا سنی تھے. اور میں نے کہا یار تم وکیل ہو کر یہ باتیں مجھ سے پوچھتے ہو؟ جاؤ پی ایل ڈی 1970 پیج 450 اٹھاؤ. 7 سال کیس چلا،
مادر ملت نے فائل کیا ہوا تھا، لیاقت علی خان نے، اور پی ایل ڈی 1970 میں جا کر کنکلوڈنگ پیرا میں لکھا کہ قائد اعظم واز نائدر شیعہ نار سنی، ہی واز اے مسلم اکارڈنگ ٹو کنسپٹ آف قرآن. خواتین مادر ملت کی، میں نے کہا مادر ملت 1985 عبدالحی قریشی کی ڈی بی، عبدالرزاق تھیم اس کے ساتھ تھے، وہ اٹھا کر دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بڑی آپ رات میں واقعی جہاد کیا، گلشن حدید پہنچنا 1.5-2 گھنٹے کا، اور مجھے پھر ابھی گلستان جوہر جا کے 6 بجے یہاں لاٹھی میں آنا ہے، اور گزشتہ برس سے میلاد النبی پر میری 6:30 بجے تقریر ہوتی ہے، وہاں بھی آنا ہے. بہت اچھی باتیں ہوئی، لیکن میں بڑی مختصر باتیں کروں گا. تعلیم کے بارے میں اب وہ ہمارے چونکہ ٹرسٹیوں کا فیصلہ ہے، اس لیے وہ اشتہار جنگ میں چھپتا ہے کیونکہ وہ ڈونر ہے. اور آج بھی آپ اشتہار دیکھیں گے اقرا مانسری ٹیچرز ٹریننگ سینٹر کا، اور اس میں میرے نام سے لاسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 1956 سے ہمارا مشن تعلیم ذریعہ خدمت ہے، تجارت نہیں. اس لیے کہ یہ ہماری سوسائٹی جو ٹرسٹ بنی تھی، یہ پیر عبد القادر گیلانی سفیر ایران، وہ ہمارے سرپرست سے زیادہ تھے. پروفیسر اے بی حلیم ہمارے سرپرست تھے. مجاہد ملت مولانا عبدالحمد بدایونی، جنہوں نے 23 مارچ کی قرارداد کو سیکنڈ کیا تھا، وہ صدر تھے. سید حسین امام جو 365 ریاستوں کے اور انڈیا کے اسٹیٹس کے صدر تھے، وہ نائب صدر تھے. اور یہ خاکسار نے لیاری سے یہ کام کیا. اور جب ہمارے 13 سکول نیشنلائزڈ ہوئے تو یہ واحد سوسائٹی تھی جس نے فریسکو سے مٹھائی منگوا کر سکولوں میں تقسیم کی. کیوں؟ کہ یہ تو تعلیم دینا تھا. اور اس مٹھائی کا ایک ڈبہ ایجوکیشن منسٹر در محمد اسدو نان میٹرک کو بات ہو رہی ہے. میں بہت محدود رکھوں گا آج کی گفتگو کو. یہاں ہمارے اسٹیج پر سے بھی اور ہمارے پیش رو 2-3 مقرر رسمی علامہ اقبال کی حضور سے محبت، اور ربیع الاول کا مہینہ ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر کہ بے مصطفیٰ بے رساں خیش رو کے دین ہماوست، اگر بے او نہ رسیدی تمام بھولے بیست. یہ ابو جہل جو ہے، یہ ابو جہل نہیں تھا، یہ ابو الحکم تھا. حکمت کا باپ، فلسفے کا باپ، ریاضی کا باپ، سائنس کا باپ، تمام علوم کا باپ تھا. لیکن اس سے گستاخی کیا ہوئی کہ اس نے حضور سرور کائنات آقا نامدار فخر موجودات کی نبوت پر وہ ایمان نہیں لایا، تو ابو الحکم سے وہ آج تاریخ میں ابو جہل کہلاتا ہے. اقبال نے بہت کچھ کہا کہ یہ نہ پھول ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. اور کتاب فطرت کے سرور پر جو
نسبتیں نہیں ہیں. اقبال کے بارے میں کہوں تو کوئی بات نہیں بنتی. قائد اعظم نے کیا کہا؟ قائد اعظم نے کہا کہ اگر پاکستان ابھی بنا نہیں، اگر بن جائے اور مجھے یہ کہا جائے کہ تم پاکستان لوگے یا اقبال لوگے، تو میں کہوں گا میں اقبال ہوں. اقبال کی وجہ سے تو کئی پاکستان بن سکتے ہیں. میں اقبال ہوں. بہادر یار جنگ حیدرآباد میں ایک روز پہلے بزم اقبال کے تحت اقبالیات پہ درس دیتے تھے اور پھر 5 دن قرآن پر درس دیتے تھے. اور خود بہادر یار جنگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اقبال کو پڑھ کر وحدانیت کو اور رسالت مآب کو اتنی جلدی سمجھ لیا، ورنہ مجھے کئی سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں. مولانا مودودی فرماتے ہیں، اور یہ میرے پاس ریکارڈ ہے، جو میں بات کہوں گا، میں سپریم کورٹ کا وکیل بھی ہوں، ریسرچ اسکالر بھی ہوں، تحریک پاکستان پر 30 کتابیں بھی لکھ چکا ہوں، اور ابھی میری 1250 صفحے کی ایک کتاب آ رہی ہے جس پہ پوائنٹس آپ سے کام ہو رہے ہیں. تو مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ گزشتہ 4 صدیوں میں، مولانا مودودی مانی ہوئی دنیا کی شخصیت ہے، 4 صدیوں میں جتنے مفسرین ہوئے ہیں، علامہ اقبال ان کا لیڈر ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر، وہ آئے علامہ صاحب سے میٹرو روڈ پہ ملے. لازم نے کہا کہ وہ علامہ صاحب کو سوئے پہ وہ گھر میں دھوتی اور بنیادی پہنتے تھے، مجھے بھی وہ گھر دیکھنے کا شرف حاصل. انہوں نے ملازم کو کہا کہ بھائی جہاں تک اقبال کو بولو، مولانا محمد علی جوہر بتاتے ہو ایک انٹرنیشنل شخصیت ہے کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے لندن میں، انہوں نے انگریزوں کو کہا کہ یا آزادی دو یا مجھے یہاں قبر دو. اللہ نے دعا کر ایران کے یہاں دفن کرو، انڈیا کے یہاں، سارے ملکوں نے کہا کہ وہ تو ہمارا لیڈر تھا، لیکن ان کو دفن کہاں کیا گیا؟ بیت المقدس میں. اور انہی کے لیے اقبال نے کہا زان راہ رفت کہ پیغمبر گزاشت. وہ تو اس رستے سے گیا مولانا محمد علی جوہر. سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وہ تو مولانا محمد علی جوہر وہاں ہے بیت المقدس میں. وہ دونوں بھائی پہنچے، انہوں نے نوکر کو کہا کہ بھائی جگاؤ، ان کو بولو مولانا جوہر. اچھا، مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی دونوں بھائی جیل میں، سینٹرل جیل میں. مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی کہ میں بھی اس کمرے میں جیل میں رہ چکا ہوں جہاں مولانا محمد علی جوہر رہ چکے. یہ سعادت ہے. اور صرف کوئی روٹی کپڑا، وہ میں سیاسی بات